فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد رضوان سکر سے جی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی دعائیں بتا دیں۔ نماز جنازہ میں مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 963 نمبر، جس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من دعائہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی حفظ کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ تو یہ دعا ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک دعا ہے سنن ابو داود میں 3201 نمبر پر، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا جس میں یہ دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اسی طرح سنن ابو داود میں 3202 نمبر روایت ہے جس میں واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر۔ ایک روایت میں ہے فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح ایک روایت ہے جو کہ مستدرک حاکم میں جلد 1 صفحہ 359 پہ یزید بن رکانہ بن مطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ ان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ آگے جو الفاظ ہیں ثم یدعو ما شاء اللہ ان یدعو، کہ اس کے بعد جو دعا کرنا چاہیں کریں، یعنی جنازے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ وہ ایک آخری وقت ہوتا ہے اس کو رخصت کرنے کے لیے، تو اس وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک تو ہے کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں کسی امام صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے اگر جلدی سلام پھیر دیا تو ٹھیک ہے، جلدی آپ سلام پھیر دیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے اور آپ نے وہ دعائیں پڑھ لی ہیں، اگر جنازہ سری آپ نے وہ دعائیں پڑھ لی ہیں کہ جو دعائیں امام صاحب آپ جنازے میں سری جنازے میں پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بار بار ایک لفظ بھی دہرا سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ سنن ابو داود میں 3180 نمبر روایت ہے بچے کے جنازے کے بارے میں کہ بچے کا جنازہ جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بچے کے جنازے کے بارے میں ہمارے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو اس میں میں بیان کر دوں کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہو جائے ماں کے پیٹ میں، وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ 4 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر کی مدت اس میں روح پھونک دی جاتی ہے 4 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابو داود میں 3180 نمبر پر وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ جو ایسا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، یا ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، یا بہت جلدی فوت ہو گیا، چھوٹے ہوتے ہی بالغ نہیں ہوا تھا، تو ایسے بچے کے لیے کیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرنی، کیونکہ اس بچے نے کوئی گناہ کیا نہیں، اب اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے لیے کوئی دعا ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ بچہ جب فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی دعا پڑھی ہو، میرے علم میں ایسی کوئی دعا نہیں۔ صحابہ کرام سے دعائیں کچھ منقول ہیں، جس طرح کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بچے کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اس کو عذاب قبر سے بچا، حالانکہ اس بچے نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں جلد 1 صفحہ 288 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فراتن و سلفا و اجرا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے ہماری استقبال کے لیے اس کو تیار کر دے، و سلفا و اجرا، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اجر بنا۔ یہ دعا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں جلد 5 صفحہ 357 پر
اس کو جو ہے وہ نقل کیا. اسی طرح ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے، یہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی مغنی میں جلد 3 صفحہ 416 پر موجود ہے. اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا اللہم ثقل بہ موازینہا واعظم بہ اجورہما والحقہ بصالح المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم وقہ برحمتک عذاب الجحیم وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان. تو یہ بھی دعا موجود ہے. یہ دعا بھی علماء کرام سے ثابت ہے کہ بچے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.